بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ محترم سامعین، دعا ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ دعا کیا کریں جتنا ہو سکے، کم از کم ہم دعاؤں میں تو اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھیں۔ اسی طرح پاکستان کے جو حالات ہیں وہ مہنگائی کے حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ محترم سامعین، رزق کا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو رزق ہے وہ آسمانوں سے آتا ہے۔ ہم نے جو ہے دنیا میں اسباب اختیار کر رکھے ہیں، یہ تو ایک ذریعہ ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ محترم سامعین، کیوں نہ ہم ان اعمال کو اختیار کریں جن اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، ان اعمال کو اختیار کیا جائے۔ ان میں سے چند اعمال آپ کے سامنے شیئر کرنے لگے ہیں جن کے ذریعے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ سورۃ یاسین، حدیث پاک میں آتا ہے جو سورۃ یاسین شروع دن میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دن کے کام بنا دیتے ہیں۔ ایک تو اس کا اہتمام کیا جائے، دوسرا جو ہے استغفار کثرت سے کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے صدقہ خیرات کرنے کی ترتیب بنائیں تاکہ ہمارے مال کے اندر بھی برکت ہو اور جو اس وقت ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت بھی پوری ہو۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا جو سورۃ واقعہ روزانہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فاقے سے بچائیں گے، اس کے رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ محترم سامعین، ہم ان اعمال کو اختیار کریں جن اعمال کو پیارے نبی علیہ السلام بتا کر گئے اور کر کے دکھا کے گئے۔ ہم آج دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف آئیں۔ ہر طرف یہ سننے کو ملتا ہے جی حالات خراب ہیں، مہنگائی ہو چکی۔ کتنا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کبھی ہم نے غور کیا اللہ کی طرف ہم کتنا آئے، کتنا ہم نے آ کے اللہ سے دعائیں کی؟ نہیں کی، کیونکہ دنیا میں دیکھا گیا ہے جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں اللہ کی طرف رجوع، اللہ معاف فرمائے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے ہم اللہ کی طرف نہیں آتے، دنیا کے مزید مسائل کو اپنے سر پر لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف نہیں آتے۔ محترم سامعین، اللہ کو یاد کریں تاکہ ہمارے مسائل دنیا کے حل ہوں، اور اللہ کے علاوہ کوئی حل کر ہی نہیں سکتا، یہ تو پکی بات ہے، کیونکہ اسی نے سارا نظام بنایا ہے، اسی نے ہی چلانا ہے۔ اگر ہم اللہ کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اسی لیے آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کرنے لگے ہیں، مسنون دعا ہے جو پیارے نبی علیہ السلام نے بتائی ہے مہنگائی سے بچنے کے لیے، رزق کی تنگی سے بچنے کے لیے۔ جی اس دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اس دعا کا اہتمام آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں اس دعا کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے حالات چل رہے ہیں تو اس دعا کا اہتمام ضروری ہے۔ اس دعا کو یاد کر لیں اور صبح شام اہتمام کے ساتھ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک وہ اعمال پہنچائے جائیں جو ہمیں مسنون اعمال ہمیں ملے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان اعمال کو آپ تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے محترم سامعین، مسنون دعا ہے وہ سنیں اور یاد کر لیں۔ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔
راوی ہیں اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے: اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر طرح کے فقر و فاقہ و محتاجی سے، مال و اسباب کی قلت سے اور ذلت سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ حدیث ہے جی سنن ابی داؤد کی۔ تو محترم سامعین، یہ حدیث پاک کی دعا ہے، یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔